السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تحلیل و تکبیرات، کبریائی بڑائی اللہ علام الغیوب علیم بذات الصدور کے لیے لاکھوں درود السلام نبی برحق امام اعظم سید الثقلین امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، بھائیو عزیزو، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، آپ کے سامنے سورہ فتح کی آخری آیت کا ایک چھوٹا حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے آپ کے ساتھی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پہ سخت ہے اور آپس میں روئی کے گالوں سے بھی زیادہ نرم، تراہم رکعا سجدا، ان کو دیکھے گا تو کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، اور ان کے سجدے کی وجہ سے چہرے کے اوپر نشان، اور اسے تم پہچانتے ہو۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بھی حالت ایمان دیکھا وہ جنتی ہے. ہر صحابی رسول جنتی ہے. آج ہم نے جس شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے اور وہ شخصیت جس سے اسلام کو بڑی عزت حاصل ہوئی، وہ شخصیت جس کے متعلق امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب. اور کائنات کے لوگوں، میں اللہ کا آخری پیغمبر نبی ہوں، مجھ پہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے. اگر نبوت کے سلسلے کو جاری و ساری رکھنا ہوتا تو اللہ رب العزت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بنا کر بھیجتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم کو شہید کر دیا گیا. اس کی مناسبت سے ہم نے اس کا تذکرہ کرنا ہے. آج محرم کی 3 تاریخ ہے. یکم محرم کو جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. وہ عمر جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا، اے اللہ دنیا میں 2 عمر ہیں، ایک عمر بن حشام ابی جہل اور دوسرا عمر بن خطاب، ایک بڑا چلاک بکار لومڑی کی طرح اور دوسرا بہادر اور غیرت مند. اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے اللہ اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے. پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں اور ادھر عمر چلا. کسی نے بتایا کہ تمہارا بہنوئی اور بہن اسلام کی دولت سے منور ہو چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں، نبی کی اطاعت اتباع اختیار کر چکے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو یہ سنتے ہیں اور غصے سے بھر جاتے ہیں. سیدھا بہن کے گھر جاتے ہیں. دروازے پہ دستک دی جاتی ہے. اندر سے آواز آتی ہے، کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. بہن دروازہ کھولتی ہے. فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا ہم باتیں کر رہے تھے. نہیں، مجھے پتا چلا ہے کہ تم اسلام لے آئی ہو، محمد کی امتی بن چکی ہو. فرمایا ہاں عمر، ہم اسلام لا چکے ہیں. سیدنا عمر فاروق غصے میں آ کر اپنے بہنوئی کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. بہن آڑے آ جاتی ہے اور سیدنا عمر فاروق بہن پہ وار کرتے ہیں. چہرے سے خون بہتا ہے. سیدنا عمر نے دیکھا کہ وہ فاطمہ جو عمر سے کبھی سامنے نہیں آیا کرتی تھی، عمر کا اتنا رعب اور دبدبہ تھا کہ یہ بہن اس قدر ڈرتی تھی، اندر چلی جاتی، سامنا نہیں کرتی تھی. آج وہ کون سی چیز ہے جو اس کے اندر آ چکی ہے جس نے اس کو اتنا دلیر اور بہادر بنا دیا ہے؟ فرمایا ہاں عمر بھائی، ہم اسلام لا چکے ہیں. اور جب دیکھا بہن کا خون، دل میں نرمی آ گئی. میں اچھا مجھے بھی دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے. اور میں عمر وہ صحیفہ ہے، تمہیں اسے ختم کرنے کی کوشش کرو گے.
اور اپنے الہ کی قسم کھاتا ہے نہیں مجھے دکھاؤ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہنوئی وہ صحیفہ سامنے لاتے ہیں، اور جب سیدنا عمر فاروق نے دیکھا کہا چلو، اتنے میں حضرت جو صحابی رسول قرآن کی تعلیم دے رہے تھے چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر آ گئے۔ فرمایا عمر خوش ہو جاؤ، آج پیارے پیغمبر نے آپ کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر کو اسلام کی ہدایت سے منور فرما دے، عمر تمہارے لیے خوشخبری ہے، مجھے پیارے پیغمبر کے ساتھ لے چلو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلتے ہیں، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر صحابہ کے ساتھ حدیث قرآن تعلیم دے رہے ہیں، اور دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، بڑے بہادر کہ دروازے سے دیکھتے ہیں عمر آئے، فرمایا آنے دو۔ عمر آیا نہیں، لایا گیا ہے، عمر لایا گیا ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آتے ہیں، اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ فرمایا کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمایا نماز ادا کرنے لگے۔ فرمایا کہاں؟ گھر میں۔ فرمایا کیوں؟ بیت اللہ میں نماز کیوں نہیں ادا کرتے؟ فرمایا عمر تمہاری قوم ادا کرنے نہیں دیتی۔ فرمایا پھر عمر کا اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ وہ لوگ جو اس بات کے منتظر تھے کہ ابھی عمر گیا اور محمد کا سر کرم کر کے لے آئے گا، کیا دیکھتے ہیں؟ 2 صف ہیں، ایک صف کی قیادت سیدنا عمر فاروق کر رہے ہیں، دوسری صف کی قیادت جناب حمزہ کر رہے ہیں، اور آ رہے ہیں مکہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف۔ فرمایا اگر آج بھی ہم نے گھر میں نماز پڑھنی ہے تو پھر عمر کا اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بیان کرتے ہیں، قال ما زلنا اعزا عمر اسلم عمر۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب عمر اسلام لائے، اسلام کی دولت سے اللہ نے ان کے سینے کو منور کیا، تب سے ہم عزت والے ہو گئے، ہم سر اٹھا کر چلا کرتے تھے مکہ کے اندر۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا اور دیگر اسلام لوگوں کے اسلام لانے میں فرق تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام کائنات علیہ السلام نے فاروق کا لقب عطا کیا۔ عمر بن خطاب قال سمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ الفاروق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن عمر فاروق اسلام لائے اور لوگ جو ہیں اپنا سر اٹھا کر مکہ کے اندر چلتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے جناب سیدنا عمر فاروق کا نام الفاروق رکھ دیا، جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عزت عطا فرمائی۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی مانگ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ مجھے دونوں عمروں میں سے ایک عمر عطا کر دے۔ اللہ نے جو بہادر، جری، غیرت مند، اسلام کی غیرت رکھنے والا، شجاع، بہادر اور اندر اور باہر سے بالکل قول اور فعل کا سچا، وہ عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال كنا عند النبي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ يد عمر بن الخطاب فقال يا عمر، فقال له عمر يا رسول الله أأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليكم من نفسك۔
فقال له عمر یا رسول اللہ فإنه الآن والله أنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے اور جناب سیدنا عمر فاروق کا پیارے پیغمبر نے ہاتھ تھاما ہوا تھا. ہاتھ میں ہاتھ دے کر دونوں پیارے جا رہے ہیں. فرمایا عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں. فرمایا کیا مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہو؟ ابھی نام نفی میں جواب نہیں آیا، توقف کیا ہے، زبان پہ کلمات ادا نہیں کیے، صرف توقف کیا ہے. فرمایا ہاں. فرمایا جواب نہیں دیا. فرمایا عمر اس وقت تک تم ایماندار نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ سمجھو. فرمایا الان، پر اللہ کے رسول اب میری جان تو جا سکتی ہے لیکن آپ کا ہاتھ سے نہیں جا سکتا، ایمان نہیں جا سکتا. آپ نے کیا فرمایا؟ الان یا عمر، عمر اب تم ایمان والے ہو. اور جس کی گواہی، ایمان کی گواہی اللہ کے رسول دے کہ عمر اب تم ایمان والے ہو، تو بھائیو مجھے بتاؤ اس کے ایمان میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ محرم کا دن آتا ہے، جو ہی چاند چڑھتا ہے، چاند محرم کا طلوع ہوتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تان و تشریح کرنا شروع کر دیتے ہیں. لعن تان نعوذ باللہ، اصحاب رسول کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. الیاذ باللہ. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ، میرے صحابہ کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا. لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا تم ایسا ایمان لاؤ جس طرح کہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان لائے. جیسے عمر ایمان لائے، جیسے ابو بکر ایمان لائے، جیسے عثمان ایمان لائے، طلحہ، زبیر، سعد، عمرو بن عاص، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایمان لائے. فرمایا ایسا تم ایمان لاؤ. وہ عمر جس کے متعلق امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ وضع الحق على لسان عمر یقول بہ. امام ماجہ رحمہ اللہ نے، ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا، لہذا عمر حق بات کہتے ہیں، سوائے حق کے اس زبان سے کچھ نہیں نکلتا. وہ عمر جب اللہ کی کتاب کا حکم دیکھتے فوراً سر کو جھکا دیتے. بڑا مشہور واقعہ ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ نساء کی آیت ہے، اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بھئی اس سے زیادہ کوئی حق مہر نہ باندھے. حق مہر تعین کر دیتے ہیں بھئی اس سے زیادہ حق مہر کوئی نہ باندھے، کیونکہ اس وقت رواج تھا حق مہر بہت زیادہ باندھا جاتا تھا. ابھی یہ کہا، منبر سے نیچے اترے اور ایک خاتون کھڑی ہوئی، عمر تم کون ہوتے ہو؟ اللہ کے قانون کو تبدیل کرنے والے. اللہ نے تو قرآن میں خزانے کا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون کو تم حق مہر میں خزانہ دے دو اور تم اس کو بھی نہیں لے سکتے ہو. فرمایا اللہ نے تو خزانے کا تذکرہ کیا ہے اور تو کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ حق مہر نہ باندھو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی نہیں صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا. جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا، ہماری طرح نہیں تھے کہ اگر میں نے کیا میرا خاندان چھوٹ جائے گا، اگر میں نے اس رسم کو نہ ادا کیا میرا خاندان ناراض ہو جائے گا، میرے ددیال ناراض ہو جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جنہوں نے اسلام کے پودے کی اپنی خون جگر دے کر آبیاری کی تھی، اس پہ فدا شدہ ہو جاتے تھے.
جب اللہ کے رسول کا حکم آ جاتا، آپ کا فرمان آ جاتا، اللہ کا حکم آ جاتا، فوراً سر کو جھکا دیتے۔ سیدنا عمر فاروق نیچے آ چکے ہیں ممبر کے، خاتون کی بات کو سنا اور فوراً ممبر پہ آئے اور کیا کہا؟ اخطا عمر اصابت المرا، عمر نے غلطی کی، ایک اور پھر اس کی درستگی کر۔ او بھائیو، صحابہ کی زندگی کی طرف دیکھیے اور ان کے اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق دیکھیے۔ آج ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم نام کے مسلمان ہیں۔ آج ہم اس 5-6 فٹ قد جو ہے جسم کا، اس کے اوپر ہم شریعت کو نافذ نہیں کر سکتے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور ہم نے جہاد کیا کرنا ہے؟ ہم مسجد میں نماز کے نہیں آ سکتے۔ جو ہمارا ایمان سردی یا گرمی کے موسم میں مسجد میں نہیں لا سکتا، وہ جہاد پہ کیا لے جائے گا؟ سوچنا چاہیے آج ہم کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ آج ہمارے دلوں سے صحابہ کی نفرت، ہمارے دلوں سے صحابہ کی محبت جو ہے وہ جا چکی ہے۔ آج ہمارے سامنے جو کچھ مری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہا جائے، آج ہم خاموش رہتے ہیں۔ بھائیو، وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، حضرت عمر کی 3 خواہش کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ عن ابن عمر، سیدنا ابن عمر بیان فرماتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا ہے، قال وقفت ربی فی ثلاث فی مقام ابراہیم وفی الحجاب وآثار بدر، 3 مقامات پر اللہ وحدہ لا شریک نے میری موافقت کی، میری بات کی موافقت کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور جب طواف ختم کرتے ہیں مقام ابراہیم پہ پہنچتے ہیں، دل میں خواہش کی، ارادہ کیا، کیوں نہ ہم اس مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں نماز ادا کر لیں۔ اللہ نے حکم نازل فرما دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ اور دوسرا حجاب، پردے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ اللہ کے رسول، طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیں۔ اس وقت ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور اللہ نے سیدنا عمر فاروق کی خواہش کی موافقت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ بدر کے قیدیوں کے متعلق صحابہ کرام سے مشاورت کی جاتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشاورت کی جاتی ہے کہ بھئی ان بدر کے قیدیوں کے متعلق کیا کہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ابھی ہم کمزور ہیں، یہ ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار ہیں، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند کیا۔ وہ رحیم القلب تھے، رقیق القلب تھے، اور اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رائے لی گئی تو کیا کہا؟ اللہ کے رسول، میری رائے تو یہ ہے، یہ جو قیدی ہیں جس میں حضرت عباس اور بھی نبی علیہ السلام اور سیدنا عمر فاروق کے رشتہ دار بھی تھے، غالباً ان کے ماموں تھے، فرمایا اللہ کے رسول میری رائے یہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں کو ان کے حوالے کیا جائے، ہمارے رشتہ داروں کو حوالے کیا جائے، ہم اپنے ہاتھ سے ان کا سر قلم کریں۔ یہ میری خواہش ہے کہ اللہ کے رسول اور دین کا دشمن دنیا میں پھرتا مجھے نظر نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا، اگر یہ پہلے لکھا نہ ہوتا تو آپ لوگ عذاب کا شکار ہو جاتے۔ اللہ نے یہ پہلے کتاب محفوظ کے اندر لکھ دیا تھا۔ بہرحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام اور ان کا مناقب، یہ ٹائم انتہائی کم ہے۔ آئندہ جمعہ میں ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوحات کا تذکرہ کریں گے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.